MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔
اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مضمون بہت ہی وسیع ہے، اور جیسا کہ اس لفظ کے معانی میں ڈھانکنا، ڈھانپ لینا پایا جاتا ہے، اسی طرح یہ صفت مغفرت بھی انسانی زندگی کے سارے اعمال کو ڈھانپے ہوئے ہے، خواہ وہ تعلق باللہ کے اعمال ہوں، یعنی اللہ سے تعلق رکھنے والے، یا حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے اعمال ہوں۔ بہت ہی وسیع مضمون ہے جس کو قرآن کریم نے مختلف پیرائے میں مختلف مواقع پر بیان فرمایا، اور اس صفت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ تھوڑے وقت میں اسے بیان کیا جا سکے۔ ویسے تو قرآن کریم میں کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں جس سے مضامین کے چشمے نہ پھوٹتے ہوں اور ان پر انسان کسی صورت میں بھی حاوی ہو سکے۔ چنانچہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر پر حاوی ہونے کا دعویٰ ہی ایک نہایت متکبرانہ دعویٰ ہے اور بالکل جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو ان معنوں میں تو ہر آیت، جب ہم عرف عام میں بات کرتے ہیں تو ان آیات میں سے بعض آیات اور صفات باری تعالیٰ میں سے بعض صفات اندرونی نسبت کے لحاظ سے زیادہ وسیع المعنی ہوتے ہیں۔ بس ان معنوں میں جب میں کہتا ہوں کہ صفت غفوریت یا غفاریت یا مغفرت ایک بہت ہی وسیع صفت ہے، تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندرونی تناسب اور اندرونی تعلق کے لحاظ سے یہ بہت وسیع المعنی صفت ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض لوگ مغفرت کے ایسے معنی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں جس سے وہ گناہ پر جرأت کرنے لگتے ہیں اور ان کی طبیعت میں بے باکی پیدا ہوتی ہے، اور بعض دفعہ دوسری انتہا پر جا کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کے معنی نہ سمجھنے کے نتیجے میں جو حقیقی روح ہے اس سے غافل رہتے ہیں، اور جس رنگ میں خدا تعالیٰ کی صفت مغفرت سے استفادہ کرنا چاہیے اس استفادہ کی توفیق نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مختلف بندوں کے تعلق میں مختلف معانی اختیار کرتی چلی جاتی ہے، اور قرآن اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ اس کے نہایت اعلیٰ اور عرفہ معانی ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں بیان ہوئے، اور ادنا معنی ایسے گنہگاروں کے حق میں بھی بیان ہوئے جن کے اعمال نامے میں کچھ بھی ایسا نیکی کا فعل نہیں تھا، کوئی ایسی خدا تعالیٰ کی مغفرت کو جذب کرنے والی خوبی نہیں تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے لازماً وہ لوگ جہنمی ہو چکے، لیکن خدا تعالیٰ کی صفت مغفرت نے ان کو بھی بچا لیا۔ بس ان دو انتہاؤں کے درمیان سالکین کے جتنے مراتب ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت پھیلی پڑی ہے، یعنی کچی پکی کا امتحان دینا ہو تو وہاں بھی صفت مغفرت ایک پرچہ ڈالے گی، اور سب سے اعلیٰ درجے کا امتحان دینا ہو اور اس میں بھی انتہائی اعلیٰ مقام کے نمبر حاصل کرنے ہوں تو اس کے لیے بھی صفت مغفرت ایک پرچہ ڈالے گی، اور یہی مغفرت کی صفت مختلف رنگ میں مختلف روپ میں انسان پر ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔ آج میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ معنی صفت مغفرت کے بیان ہوئے جن کا تعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب چیزوں پر ایمان لے آئے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئیں،
اور آپ کی غلامی میں، آپ کی اطاعت میں مومن بھی درجہ بدرجہ ان چیزوں پر ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے کا حق ادا کیا، وہ ملائکتہ ہی، اور فرشتوں پر ایمان لے آئے، اور کتب پر ایمان لے آئے، اور رسولوں پر ایمان لے آئے، اور یہ کہا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب رسولوں سے افضل ہیں، ان کے انکسار کا عالم اپنے رب کے حضور یہ تھا کہ خود بھی یہی کہا اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ خدا کی طرف سے جو بھی آئے، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور صرف ایمان کی حد تک نہیں بلکہ اعمال میں بھی وہ درجہ کمال کو پہنچ گئے، اور انہوں نے یہ عرض کی اپنے رب سے سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور کوئی فرق نہیں رہنے دیا سننے اور اطاعت کے درمیان، کوئی فاصلہ نہیں چھوڑا تیرے احکام اور ان کی بجاوری کے مابین۔ سمعنا واطعنا۔ اس کے بعد مغفرت کے وہ کیا معنی لیتے ہیں اس کا ذکر ہے، اور یہاں میں دو معنوں میں غفرانہ کا ربنا دو معنوں میں غفرانہ کا ربنا کی تفسیر کروں گا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ یہ عرض کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ان اعمال سے ہم کوئی درجہ نہیں پا سکتے، کسی ثواب کے مستحق نہیں ہو سکتے، ان سب کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اجر نہیں، کیونکہ یہ ساری طاقتیں تو نے ہی عطا فرمائی تھیں۔ غفرانہ کا ربنا، اس انتہائی بلندی کے مقام پر پہنچنے کے باوجود ہم تیری مغفرت کے طالب ہیں کہ تیری ہی مغفرت کے نتیجے میں ہم معاف کیے جائیں گے اور ہمیں اجر عطا کیے جائیں گے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ سب کچھ تیرے غفران کے نتیجے میں ہوا تھا۔ انسان کو ذاتی طور پر معصوم ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے، ناممکن ہے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے سوائے اس کے کہ تیری مغفرت اس کو حاصل ہو۔ اس لیے یہ مرتبہ جو ہمیں عطا ہوا، ہمیں پورا احساس ہے، ہم عارفانہ طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ محض تیری غفاری کے نتیجے میں، تیری مغفرت کی عطا کے طور پر ہمیں یہ معصومیت عطا ہوئی کہ ہم نے سمعنا و اطعنا، کہ ہم سمعنا و اطعنا کہنے کے مقام پر کھڑا کیے گئے۔ بس مغفرت کے یہ دو معنی ہیں جو نہایت اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب بھی لفظ مغفرت استعمال ہوا ہے یا آپ نے استغفار کا لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا، علی الخصوص ان دو معنوں میں وہ استعمال ہوا ہے، یعنی گناہوں کی بخشش کے معنوں میں نہیں، بلکہ گناہ نہ کرنے کے باوجود انکساری کی انتہا کے طور پر یہ عرض کرنے کے معنوں میں ہے کہ اے خدا، ان سب باتوں کے باوجود انسان فی ذات ہی کسی چیز کا مستحق نہیں ہے۔ جب تک تیری مغفرت نصیب نہ ہو اس وقت تک کوئی انسان بخشش کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نجات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تیری عطا کے سوا، تیری مغفرت کے سوا کوئی انسان معصوم بن ہی نہیں سکتا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان معانی کو بڑی وضاحت سے مختلف مواقع پر بیان فرماتے ہوئے مستشرقین اور دیگر معاندین اسلام کے ان اعتراضوں کو رد کیا، جو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارا رسول تو کثرت سے استغفار کرتا تھا، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دن میں 100 بار آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی جہالت اور نادانی میں یہ اعتراض کیے
کہ ثابت ہوا کہ بہت ہی گناہ گار تھے نعوذ باللہ من ذالک۔ استغفار کا تو مطلب ہے گناہ بخشنا، بس جس نے زیادہ گناہ کیے اس نے زیادہ استغفار کی، اور اپنی نادانی میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ گویا وہ استغفار نہیں کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دوسرے معنی کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ غفرہ کا اصل معنی ہے ڈھانپ لینا اور گناہوں سے دور کر دینا، انسان کے گناہوں اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دینا، یعنی انسان کے اندر سے گناہ کی خواہش کو تلف کر دینا اور گناہ کے مواقع سے اس کو دور رکھنا۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدا تعالیٰ کی حضور استغفار کرتے تھے تو ان معنوں میں استغفار کرتے تھے کہ اے خدا، پہلے بھی مجھے جو کامل معصومیت عطا ہوئی وہ تیری مغفرت کے نتیجے میں ہوئی، تو نے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ہمیشہ فاصلہ رکھا، یہاں تک کہ ایک موقع پر فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا، یعنی نفس امارہ میں برے اعمال کے احکام کی طاقت ہی باقی نہیں رہی۔ بس ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار فرمایا کرتے تھے، اور آئندہ کے لیے بھی کہ اے خدا، جیسا حسن سلوک تو نے مجھ سے سابقہ زندگی میں فرمایا، آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے مجھے گناہوں سے دور رکھنا اور میرے گناہوں کے درمیان فاصلے ڈال دینا، روکیں کھڑی کر دینا۔ بس جب خدا تعالیٰ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو مراد یہی ہے کہ تجھے جس طرح پہلے ہر گناہ سے دور رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح آئندہ بھی تجھے ہر گناہ سے دور رکھنے کا وعدہ کرتا ہے، اور گناہ کے قریب بھی تو نہیں پھٹکے گا، یا گناہ کو توفیق نہیں ہوگی کہ تیرے قریب پھٹک سکے۔ بس ان معنوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو پھر ان احادیث کی سمجھ آتی ہے جن میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم، میں دن بھر میں 70 مرتبہ سے زائد دفعہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 مرتبہ سے زائد دفعہ یہ دعا کی، رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور، اے میرے رب میری مغفرت فرما، وتوب علی، اور میری توبہ کو قبول کرتا ہوا مجھ پر جھک اور مجھ پر رحم فرما، انک انت التواب الغفور، تو بہت ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ یہاں ایک شبہ پڑتا ہے کہ اگر یہ تفسیر درست ہے تو پھر توبہ کا کیا تعلق ہے؟ توبہ تو عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایسے گناہوں سے کی جاتی ہے جو انسان سے سرزد ہوں، اور آئندہ سے ان سے باز رہنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اس کا نام توبہ ہے۔ تو جیسا کہ میں آگے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پیش کروں گا، اس الجھن سے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تاریکی کو دور فرمایا اور ہمارے لیے روشنی کا سامان پیدا کیا۔ چنانچہ ان معنوں میں کہ خدا تعالیٰ سے گناہوں سے دور رہنے کی دعا کی جائے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف انداز میں جماعت کو نصیحت فرمائی اور اس طرف توجہ دلائی کہ توبہ کے ادنا معنوں سے بہت بڑھ کر توبہ کے اعلیٰ معنی کی طرف توجہ کرو، اور استغفار کے ادنا معنوں سے بہت بڑھ کر
استغفار کے اعلیٰ معنوں کی طرف توجہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمام دنیا کی تم مربی بن جاؤ اور تمام دنیا کے لیے راحت و اطمینان کا سامان کرو اور اس کو فلاح اور کامیابی کی خوشخبری دو، تو ضروری ہے کہ اپنے لیے ہر معنی میں بہترین چیز کے طلبگار ہو جاؤ۔ بس اس طرف سے ہماری توجہ ہٹا کر کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں اور خدا تعالیٰ سے مغفرت ان معنوں میں مانگیں کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے ان کو ڈھانپ دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت ہی اعلیٰ رنگ میں، نہایت ہی پیارے اور اثر انداز ہونے والے رنگ میں جماعت احمدیہ کو اس طرف متوجہ کیا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، انہی معنوں میں تم بھی استغفار کرو۔ چنانچہ حضور اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، جو لوگ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ باوجود نبی اور رسول ہونے کے اقرار رکھتے ہیں کہ جیسا کہ حق تبلیغ کا تھا ادا نہ کر سکے۔ اب یہاں توبہ کے معنی سمجھ آ گئے کہ توبہ کن معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور کن معنوں میں تو اس توبہ اور استغفار کا تعلق ہے۔ اپنی ساری کوششیں خدا کی راہ میں صرف کرنے کے باوجود، اپنے دن رات کے آرام کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے باوجود، دو وجوہات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اول یہ کہ آپ جانتے تھے کہ جتنی میری تمنا ہے، جتنی میری خواہش ہے، اس تمنا کے مطابق میں خدا کی راہ میں قربانی نہیں کر سکا۔ یعنی اتنی غیر معمولی بڑی ہوئی تمنا تھی اللہ کے حضور میں قربانیاں دینے کی کہ تمام بنی نوع انسان سے سبقت لے جانے کے باوجود، تمام نبیوں کے سردار کہلانے کے باوجود اس کے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رضا کی خبریں دیں اور مسلسل آپ سے محبت اور پیار کی باتیں کرتا رہا، پھر بھی جو تمنا آپ کی تھی کہ میں سب کچھ خدا کی راہ میں جھونک دوں، آپ کو یہ احساس رہتا تھا کہ شاید وہ پورا نہیں ہو سکا۔ ان معنوں میں توبہ ہے۔ کہاں گناہ گاروں کی توبہ، کہاں ایک عارف باللہ اور معصوم کی توبہ، ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کے گناہوں کے معیار بدل جاتے ہیں، یعنی ان کے تصورات میں جو چیز گناہ کہلاتی ہے وہ بالکل اور چیز ہے اس تصور گناہ سے جو ایک عام انسان کا تصور ہے، اور اس میں بھی درجہ بدرجہ بہت فرق پڑتے چلے جاتے ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اسی کو وہ گناہ عظیم خیال کرتے ہیں، یعنی اپنی ساری طاقتیں صرف کرنے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے حق ادا نہیں کیا، اور دوسرا اس وجہ سے ان کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بشری لوازمات ساتھ لگے رہتے ہیں، آخر تھک کر ان کو سونا بھی پڑتا ہے، آخر آرام کے دیگر ذرائع بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور وہ حالتیں ان کے نزدیک گناہ بن جاتی ہیں۔ یعنی گناہگار کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عیاشی میں حد بھی کر دے اور ہر قسم کے آرام اس کو مہیا ہوں، تب بھی اس کی یہ تڑپ رہتی ہے کہ ابھی کچھ باقی ہونا چاہیے تھا، ابھی پورا نہیں ہو سکا۔ جیسا کہ غالب نے کہا ہے، ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد۔ یا رب، اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے کہ میری تمنا تو پوری نہیں ہوئی، مجھے تو اور بہت کچھ گناہ کرنے کی حسرتیں باقی تھیں، اس لیے جو میں کر سکا ہوں اگر ان پر سزا دینی ہے تو ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی کچھ داد ہو جائے۔ پھر کہتا ہے، دریائے معاصی تنک آبی سے ہوا خشک، میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا۔ تو اصطلاحیں بدل جاتی ہیں، ہر شخص کی حالت کے مطابق وہی اصطلاح مختلف معنی اختیار کر جاتی ہے۔ تو ایک گناہگار جو دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی حسرتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور جب وہ گناہ کی بات کرتا ہے تو مراد یہ ہے کہ جتنے میں کر سکا ہوں اس سے بہت زیادہ کرنے کی تمنا تھی۔ اور ایک نبی، اور پھر نبیوں میں سے سب سے بڑا، نبیوں کا شہزادہ، نبیوں کا سردار،
نبیوں میں سب سے اکرم و افضل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گناہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مضمون ہی بالکل مختلف ہے. وہ تھوڑا سا آرام جو آپ کو میسر آتا تھا وہ آپ کے نزدیک گناہ تھا کہ کاش مجھ میں طاقت ہوتی کہ میں اس آرام کو بھی ترک کر کے خدا کے لیے کچھ اور کام کر لیتا. تو حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں اور اسی کو وہ گناہ عظیم خیال کرتے ہیں اور اسی خیال سے وہ نعرے مارتے اور روتے اور درد سے بھر جاتے ہیں اور دائم استغفار میں رہتے ہیں. مگر خشک مولوی جن کے دامن میں بجوز ہڈیوں کے کچھ نہیں، وہ اس روحانیت کو کیا جانتے ہیں؟ بے گناہ ہونے کے اطمینان کسی نبی نے بھی ظاہر نہیں کیے. جو دنیا میں افضل الرسل اور خاتم الرسل گزرا ہے اس کے منہ سے بھی یہی نکلا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وباعد بیننا وبین خطایانا. اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما اور ذنوب معاف فرما دے. یعنی وہ نیکیوں کی حسرتیں جو ہم پوری نہیں کر سکے، ان حسرتوں پر ہماری پکڑ نہ فرما. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جتنی نیکی ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے. یہ ہمارا گناہ ہے جو ہمیں غم کی طرح کھائے جا رہا ہے. تو ہمیں بخش دے. اور جہاں تک آئندہ کا تعلق ہے، باعد بیننا و بین خطایانا، ہمیشہ ہمارے درمیان اور ہماری خطایا کے درمیان فاصلے پیدا کرتا چلا جا، بڑھاتا چلا جا فاصلے. بس یہ دونوں مضامین جو مغفرت کے انتہائی اعلیٰ معنی ہیں، یہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور آپ سب سے زیادہ استغفار پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور خدا تعالیٰ نے آپ کے حق میں فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اس صورت کی ایک بالکل نئی اور اچھوتی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب زمانہ وفات میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ زور دے کر اپنی نصرت اور تائید اور تکمیل مقاصد دین کی خبر دیتا ہے کہ اب تو اے نبی خدا کی تسبیح اور تمجید کر اور خدا سے مغفرت چاہ، وہ تواب ہے. اس موقع پر مغفرت کا ذکر کرنا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب کام تبلیغ کا ختم ہو گیا. خدا سے دعا کر کہ اگر خدمت تبلیغ کے دقائق میں کوئی فروگزاشت ہو گئی ہو تو خدا اس کو بخش دے. موسیٰ بھی توریت میں اپنے قصوروں کو یاد کر کے روتا ہے، اور جس کو عیسائیوں نے خدا بنا رکھا ہے، کسی نے اس کو کہا کہ اے نیک استاد، تو اس نے جواب دیا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ نیک کوئی نہیں مگر خدا. یہی تمام اولیاء کا شعار رہا ہے. سب نے استغفار کو اپنا شعار قرار دیا ہے بجوز شیطان کے. پھر مزید فرماتے ہیں، چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام استغفار اسی بنا پر ہے کہ آپ بہت ہی ڈرتے تھے کہ جو خدمت مجھے سپرد کی گئی ہے، یعنی تبلیغ کی خدمت اور خدا کی راہ میں جان فشانی کی خدمت، اس کو جیسا کہ اس کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا. اور اس خدمت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کس نے ادا کیا؟ کسی نے ادا نہیں کیا، مگر خوف، عظمت اور ہیبت الہی آپ کے دل میں حد سے زیادہ تھا، اور اسی لیے دوام استغفار آپ کا شغل تھا. اب دیکھیے دعوت اللہ کا کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپا،
اور وہی کام آج ہمارے لیے ہماری طرف منتقل کیا گیا ہے. وہ سارا بوجھ آج ہمارے کمزور کندھوں پر ہے. بس ان معنوں میں جن معنوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار فرمایا کرتے تھے، کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہے کہ ہم ان معنوں میں استغفار کریں، کثرت کے ساتھ دعوت اللہ کا حق ادا کرتے چلے جائیں، اور پھر ہرگز تکبر کو پاس نہ پھٹکنے دیں. یہ وہم و گمان بھی نہ کریں کہ ہم نے کمال کر دیا ہے. نہایت عاجزی سے روتے ہوئے اپنے رب سے یہ عرض کریں کہ اے خدا، تیرا سب سے کامل نبی، جس سے بہتر حقوق کی ادائیگی کسی نے نہیں کی تھی، جس سے بڑا امین کوئی دنیا میں پیدا نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، جس نے تیری ہر امانت کا حق پورا پورا ادا کیا، اگر اس کے باوجود اس کے دل کی یہ کیفیت تھی کہ وہ دعوت اللہ کے کام میں حد کر دینے کے بعد بھی یہی سمجھتا رہا اور اس غم میں روتا رہا کہ اے خدا، میں اس حق کو پوری طرح ادا نہیں کر سکا، تو ہم عاجزوں اور کمزوروں کا کیا حال ہوگا؟ پس تو ہم سے بھی مغفرت کا سلوک فرما اور ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما، ہماری توبہ کو قبول کر، اور ہمیں دعوت اللہ کی اس رنگ میں توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور تیرے راضی ہونے کے باوجود ہماری تمناؤں کو بڑھاتا چلا جا، اور اتنا بڑھا کہ ہم اور رضا کے طالب ہوتے چلے جائیں، پھر اور رضا کے طالب ہوتے چلے جائیں، پھر اور رضا کے طالب ہوتے چلے جائیں، اور آخر تک یہی سمجھتے رہیں اور پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم نے تو حق ادا نہ کیا، تو محض اپنی مغفرت کی وجہ سے ہم پر راضی رہا اور راضی ہوتا چلا گیا. اے خدا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جان دیں، آخری سانس ہمارا اس حالت میں نکلے کہ ہم تجھ سے مغفرت کے طالب ہوں اور تمہیں مغفرت کی خوشخبری دے رہا ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.